نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس کی عطا کردہ توفیق سے آج ایک مرتبہ پھر ہم اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا آنا بیٹھنا کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کا مختصر سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو۔ اصلاحی معاشرہ اور قرآنی اصول کی بنیاد پر آج ہم جس موضوع کو بیان کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے غیبت۔ سورہ حجرات کی روشنی میں کہ غیبت ایک ایسا مرض ہے، ایسی بیماری ہے کہ جو جس کو لگ جاتی ہے اور ہمارا پورا معاشرہ بھی اس کی لپیٹ میں ہے کہ جب 3-4 افراد اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم غیبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ غیبت کہتے کس کو ہیں؟ غیبت کی تعریف مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ غیبت غیب سے نکلا ہے کہ کوئی شخص غیر حاضر ہو اس کی برائی کی جائے، اسے غیبت کہتے ہیں۔ اور غیبت کی اقسام مفسرین علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں کہ غیبت کی بھی اقسام ہیں۔ جب ہم نے سمجھ لیا کہ غیبت کیا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے بھی ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غیبت اس شے کا نام ہے کہ جب تم اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ برائی اس شخص میں موجود ہو کیا تب بھی وہ غیبت ہوگی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں، تبھی تو وہ غیبت ہے کہ کوئی برائی اس شخص کے اندر ہے، تبھی تو وہ غیبت ہے۔ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں تو پھر تو وہ بہتان ہو جائے گا اور وہ ایک الگ جرم ہے۔ غیبت کی اقسام بیان کرتے ہوئے علماء نے بیان فرمایا کہ غیبت کی ایک قسم ہوتی ہے غیبت فی الخلق، کہ اللہ رب العزت کی تخلیق کردہ شے پر کی برائی کرنا، نقص بیان کرنا۔ یعنی کسی شخص میں کوئی نقص ہے، کوئی آنکھوں سے نابینا ہے، کوئی پاؤں سے معذور ہے، ہم اس کے عیب کو بیان کرتے ہوئے اس کی بات کریں۔ اسی طرح غیبت فی الخلق ہے۔ دوسری قسم بیان فرمائی کہ کسی کی عادت ایسی ہو ہم اس کی عادت کو بیان کرتے پھرے کہ وہ اس کے اندر یہ بیماری ہے، یہ برائی ہے۔ پھر غیبت فی النسب ایک بیان فرمایا کہ کسی کا نسب پر شک کرنا، کسی کمزور نسب والے کو حقیر جاننا، بیان کرنا۔ پھر ایک غیبت فی الدین ہوتی ہے کہ دین میں اگر کوئی کمزوری ہے ہم اس شخص کی کمزوری دینی لحاظ سے بیان کرتے رہے۔ پھر غیبت فی الدنیا ہے کہ دنیائی معاملات میں کسی میں کوئی شخص میں کسی میں کمزوری ہے ہم اس کو بیان کرتے پھریں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئے، گھر سے نکلے، وضو کیا، مسجد میں نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد بیٹے نے کہا ابا جان، مسجد میں کچھ افراد سوئے ہوئے تھے، تو اس نے کہا ابا جان یہ کیسے غافل لوگ ہیں کہ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہی وقت ہے عبادت کا۔
تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کاش تو اپنے بستر سے اٹھا ہی نہ ہوتا، کاش تو نے نفل ہی ادا نہ کیے ہوتے، کاش تو نے وضو ہی نہ کیا ہوتا۔ بیٹے نے پوچھا کیا وجہ ہے ابا جان، ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے غیبت کر کے، ان لوگوں کی برائی کر کے اپنے نفل کو ضائع کر دیا، نیکی کو ضائع کر دی۔ تو غیبت کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ نیکیاں ضائع ہو جاتی۔ اسی طرح امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی شخص نے آ کر کہا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے، تو انہوں نے کہا، ایک کھجوروں کا ٹوکرا لیا اور کہا کہ یہ جا کر اس کو تحفے میں دے دینا۔ کہا حضرت یہ کیا ماجرا ہے، اس نے آپ کی غیبت کی، برائی کی، آپ اس کے لیے تحفہ لے کے جا رہے ہیں، بھجوا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کتنا ہی اچھا ہے، کیا یہ اچھا نہیں کہ اس نے اپنے نامہ اعمال کی نیکیاں میرے پلڑے میں ڈال دی۔ اب غیبت کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ نامہ اعمال جو نیکیوں والا ہے، برائی کسی کی کر کے اپنی نیکیاں اس کے پلڑے میں ڈالی جاتی۔ قرآن مجید فرقان حمید بھی اسی آیت کریمہ میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 16 میں آگے بیان فرماتا ہے کہ غیبت کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان تو قرآن نے بیان فرمایا ہے، اور قرآن کہتا ہے ایُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اور فرمایا سو تم اس سے نفرت کرتے ہو۔ یعنی قرآن نے تشبیہ دی ہے کہ اگر کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کی جائے تو یہ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ قرآن نے یہ تشبیہ کیوں دی مردہ بھائی کی، یعنی مردہ کی تشبیہ کیوں دی؟ اگر قرآن کے اس ربط کو سمجھا جائے تو اس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ جیسے مردہ اس کا گوشت کوئی نوچ کے کھا جائے، کوئی اس میت کے ساتھ کوئی بھی شے کر دے، بے حرمتی کر دے، اسے گھسیٹ لے، اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر آپ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی لاکھ برائیاں کرتے پھریں، لاکھ اس کو برا بلا کہیں، وہ بھی اپنا دفاع کا حق ہی نہیں رکھتا، وہ موجود ہی نہیں ہے، وہ اپنا دفاع کیا کرے گا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیبت ہے کیا اور غیبت کا نقصان کیا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ حاضرین محترم، آپ نے دیکھا کہ غیبت کی تعریف کیا ہے اور غیبت ہوتی کیا ہے، اور غیبت کے نقصانات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کسی سے ملتے ہیں اور اس کے جانے کے بعد اس کے چلنے پھرنے پر، اس کے بولنے پر، اس کی گفتگو پر، اس پر کوئی اس کی برائی کرتے ہیں تو فرمایا یہ ساری صورتیں غیبت کہلاتی ہیں۔ اور غیبت کے مفسرین علماء نے جس طرح نقصانات بتائے ہیں، اس طرح ہی غیبت کی کچھ جائز صورتیں بھی ہیں کہ غیبت کی جائز صورتیں کیا ہیں۔ غیبت کی جائز صورتوں میں سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ کسی ظالم کے ظلم کو بیان کرنا، ایسے لوگوں کے سامنے جو ظلم کو ہٹانے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کے سامنے اس ظالم کے ظلم کو آشکار کیا جائے تو یہ غیبت جائز غیبت بن جاتی۔ اسی طرح کسی کے شر سے بچنے کے لیے اس کی غیبت کی جائے، یعنی آپ کو پتہ چلا ہے کہ فلاں شخص کسی کی عزت پر حملہ کرنے والا ہے، کوئی فتنہ اور شر پھیلانے والا ہے، تو آپ ان کو مطلع کر دیں جن کے بارے میں وہ فتنہ پھیلانا چاہتا ہے۔ اسی طرح ایک صورت یہ بھی بنتی ہے کہ کسی مفتی سے، کسی عالم سے آپ کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، اور مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی شخص کی واقعہ بیان کرتے ہیں، تو یہ بھی شریعت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے اس شخص کا واقعہ بیان کرنا یہ بھی جائز غیبت میں سے آ جاتا ہے۔ اس کی چوتھی صورت یہ بنتی ہے کہ کسی کے قتل کو کوئی شخص ارادہ رکھتا ہے
کہ کسی کو میں نے قتل کرنا ہے اور آپ کو پتہ چل جائے تو آپ اس شخص کو مطلع کر دیں، بتا دیں، تو یہ بھی جائز طریقہ بن جاتا ہے کہ آپ نے اس کی جان کی حفاظت کے لیے اس کی برائی کر دی۔ اسی طرح کسی کے مال لوٹنے سے بچانے کے لیے کہ کوئی شخص کسی کا مال لوٹنا چاہتا ہے اور آپ اس شخص کو بتا دیں کہ تمہارا مال لوٹا جا سکتا ہے، اپنے مال کی حفاظت کرنا، تو یہ بھی غیبت، جائز غیبت میں سے آ جاتی ہے۔ اسی طرح کسی کا رشتہ کہیں پر ہو رہا ہے اور اس رشتے میں لڑکا یا لڑکی دونوں آپ کسی کو جانتے ہیں اور کوئی پوچھتا ہے کہ فلاں سے مجھے رشتہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو لڑکے کے بارے میں، لڑکے کے خاندان کے بارے میں اگر کوئی بات آپ جانتے ہیں اور دوسروں کو، لڑکی والوں کو بتا دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک جائز غیبت میں سے آ جائے گی کہ وہ خاندان جڑنے سے پہلے خیال کر لیں، اور اگر آپ سے پتہ کیا جائے اور آپ غلط بیانی کر دیں یا چھپا دیں اس برائی کو، تو وہ خاندان ٹوٹنے کا باعث بن جاتی ہے، لڑکا لڑکی کی زندگی برباد ہونے کا باعث بن جاتی ہے، تو یہ غیبت بھی جائز ہے۔ اسی طرح کوئی دینی فتنہ پھیلاتا ہے، دین میں کوئی فتنہ ور داخل ہو جاتا ہے، تو اس کے فتنے کو اجاگر کرنے کے لیے، لوگوں کو اس سے بچنے کے لیے آپ غیبت اس کی کر سکتے ہیں، یہ بھی جائز غیبت میں سے آ جائے۔ اور آخری بات کہ کوئی شراکت دار ہے، کوئی کاروباری ہے اور کاروبار کرتا ہے اور کاروبار کرنا چاہتا ہے، آپ کا کوئی دوست، کوئی عزیز اس کے بارے میں جانتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ فلاں شخص کاروبار میں ایسا شخص ہے، وعدے کا پکا نہیں، دھوکہ دہی کرتا ہے، تو اس کی غیبت بھی جائز ہو جاتی ہے کہ اس نے آپ کی حفاظت کے لیے یہ کام کیا ہے۔ تو آج ہم اس بات پر اختتام کرتے ہیں کہ غیبت ایک ناسور چیز ہے، غیبت معاشرے میں بگاڑ کا باعث ہے، اور ہر بندہ اس غیبت کی بیماری میں مبتلا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں کسی کی عیب جوئی کرتا ہے، کسی کے عیب کو چھپا لیتا ہے، اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو ہمیں کسی کی برائیوں کو اجاگر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں خواہ مخواہ کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے، غیبت سے بچنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی مثال مردہ بھائی کے گوشت کی دی ہے۔ تو جس طرح ہم وہ ناپسند کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں غیبت کو بھی ناپسند کرنا چاہیے۔